السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سم امپورٹنٹ اسٹرکچرز، پارٹ نمبر 3، حصہ نمبر 3، کچھ اہم تعبیرات۔ ہم نے پہلے سم امپورٹنٹ اسٹرکچرز کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری تعبیرات کے 2 حصوں کو پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے لیسن میں بہت ہی اچھے اسٹرکچرز کو سمجھایا گیا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم مزید اہم اسٹرکچرز پڑھیں گے اور مشق کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنی کاپی میں نوٹ بھی کریں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور جو احباب چینل پر نئے ہیں اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تعبیر نمبر 15، ہیڈ بیٹر، ہیڈ رادر، وڈ رادر، جس کا مطلب ہے ٹھیک رہے گا، بہتر ہوگا۔ ہم اردو میں کسی کو صلاح یا مشورہ دیتے ہوئے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا بہتر رہے گا، جلدی سو جانا ٹھیک رہے گا وغیرہ۔ ایسے جملوں کے لیے مذکورہ اسٹرکچرز میں سے ایک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اسٹرکچرز آپ کے سامنے ہیں اوپر بلیک لائن میں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ہیڈ بیٹر یا پھر ہیڈ رادر یا پھر وڈ رادر، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، یو ہیڈ بیٹر کنسلٹ اے ٹیچر، آپ کے لیے کسی استاد سے صلاح لینا بہتر ہوگا۔ یو ہیڈ بیٹر کنسلٹ اے ٹیچر، آپ کے لیے کسی استاد سے صلاح لینا بہتر ہوگا۔ ہی ہیڈ رادر ٹیل می، اس کا مجھ سے بتانا ٹھیک رہے گا۔ ہی ہیڈ رادر ٹیل می، اس کا مجھ سے بتانا ٹھیک رہے گا۔ خالد وڈ رادر اٹینڈ دا کلاس، بہتر ہوگا کہ آپ کلاس اٹینڈ کریں۔ خالد وڈ رادر اٹینڈ دا کلاس، بہتر ہوگا کہ آپ کلاس اٹینڈ کریں۔ وی ہیڈ بیٹر ناٹ ریڈ آؤٹ ٹو نائٹ، ہمارے لیے آج رات باہر نہ پڑھنا بہتر ہوگا۔ وی ہیڈ بیٹر ناٹ ریڈ آؤٹ ٹو نائٹ، ہمارے لیے آج رات باہر نہ پڑھنا بہتر ہوگا۔ یو ہیڈ بیٹر ناٹ فارگیٹ ٹو ڈو یور ہوم ورک، بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ہوم ورک کرنا نہ بھولیں۔ یو ہیڈ بیٹر ناٹ فارگیٹ ٹو ڈو یور ہوم ورک، بہتر ہوگا کہ آپ اپنا ہوم ورک کرنا نہ بھولیں۔ نوٹ، اس میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے ٹو نہیں لگتا ہے، اور نیگیٹو میں ورب سے پہلے ہی نوٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تعبیر نمبر 16، نو یوز نو گڈ، جس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ اٹ از نو یوز رائٹنگ ناؤ، اب لکھنا بیکار ہے۔ اٹ از نو یوز رائٹنگ ناؤ، اب لکھنا بیکار ہے۔ اٹ از نو گڈ گوئنگ ٹو اسکول ناؤ، اب اسکول جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اٹ از نو گڈ گوئنگ ٹو اسکول ناؤ، اب اسکول جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اٹ از نو یوز ویٹنگ فار ہم، اس کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اٹ از نو گڈ آرگیونگ ود ہم، اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ اٹ از نو گڈ آرگیونگ ود ہم، اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ تعبیر نمبر 17، وٹ اباؤٹ، ہاؤ اباؤٹ، سپوز، سپوزنگ، جس کا مطلب ہے کیا خیال ہے، کیسا رہے گا۔ کسی کی رائے یا صلاح لیتے ہوئے کیا خیال ہے، کیسا رہے گا، کیا کہتے ہو وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مذکورہ اسٹرکچرز کو 2 طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسٹرکچرز نمبر 1، واٹ، ہاؤ اباؤٹ، پھر اس کے بعد ناؤن، پھر اس کے بعد آئی این جی فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، واٹ اباؤٹ ریڈنگ ناؤ، اب پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ واٹ اباؤٹ ریڈنگ ناؤ، اب پڑھنے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہاؤ اباؤٹ ٹیکنگ ٹی ناؤ، اب چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہاؤ اباؤٹ ٹیکنگ ٹی ناؤ، اب چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ واٹ اباؤٹ ایٹنگ فوڈ، کھانا کھانا کیسا رہے گا۔ واٹ اباؤٹ ایٹنگ فوڈ، کھانا کھانا کیسا رہے گا۔ ہاؤ اباؤٹ دیٹ ہاؤس شوڈ وی بائی، اس گھر کے بارے میں کیا کہتے ہو، خریدیں۔ ہاؤ اباؤٹ دیٹ ہاؤس شوڈ وی بائی، اس گھر کے بارے میں کیا کہتے ہو، خریدیں۔
اسٹرکچرز نمبر 2، سپوز، سپوزنگ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، سپوز وی انجوائے اے پکنک، پکنک منانا کیسا رہے گا؟ سپوز وی انجوائے پکنک، پکنک منانا کیسا رہے گا؟ سپوزنگ وی سلیپنگ ناؤ، سپوزنگ وی سلیپ ناؤ، اب سو جانا کیسا رہے گا؟ سپوزنگ وی سلیپ ناؤ، اب سو جانا کیسا رہے گا؟ سپوز وی ایٹ فوڈ، کھانا کھانا کیسا رہے گا؟ سپوز وی ایٹ فوڈ، کھانا کھانا کیسا رہے گا؟ نوٹ، مذکورہ معنی کے علاوہ وٹ اباؤٹ کا کیا ہوگا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، وٹ اباؤٹ مائی اسٹڈی، میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ وٹ اباؤٹ مائی اسٹڈی، میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ وٹ اباؤٹ یور ایجوکیشن، تمہاری تعلیم کا کیا ہوگا؟ وٹ اباؤٹ یور ایجوکیشن، تمہاری تعلیم کا کیا ہوگا؟ وٹ اباؤٹ خالد، خالد کا کیا ہوگا؟ تعبیر نمبر 18، اٹس ہائی رائٹ ٹائم ٹو، اٹ از ٹائم ٹو، جس کا مطلب ہے وقت ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ اس کا اسٹرکچرز ہے، اٹ از ہائی رائٹ ٹائم ٹو، اٹ از ٹائم ٹو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اٹ از ٹائم ٹو ریسائٹ قرآن، قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اٹ از ٹائم ٹو ریسائٹ قرآن، قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اٹ از رائٹ ٹائم ٹو گو ہوم، گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹ از رائٹ ٹائم ٹو گو ہوم، گھر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹ از ہائی ٹائم ٹو ڈو ہوم ورک، یہ ہوم ورک کرنے کا صحیح وقت ہے یا وقت ہو گیا ہے۔ اٹ از ٹائم ٹو ویک اپ، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اٹ از ٹائم ٹو ویک اپ، یہ بیدار ہونے کا وقت ہے۔ تعبیر نمبر 19، اٹ از ہائی ٹائم رائٹ ٹائم اباؤٹ ہم، جس کا مطلب ہے کافی وقت ہو گیا ہے، یہ صحیح وقت ہے، ایسا ہو جانا چاہیے۔ ہم کبھی کبھی بولتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اسے آ جانا چاہیے، بہت وقت ہو گیا ہے، ہمیں ایسا کر لینا چاہیے، وغیرہ۔ ایسے جملوں کو نیچے دیے ہوئے اسٹرکچر سے بنائیں گے، لیکن اس میں شوڈ کا استعمال نہیں ہوگا۔ مثال آپ کے سامنے ہیں، اٹ از ہائی ٹائم ہی ٹک فوڈ، کافی وقت ہو گیا ہے، اسے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اٹ از ہائی ٹائم ہی ٹک فوڈ، کافی وقت ہو گیا ہے، اسے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اٹ از اباؤٹ ٹائم یو گوٹ اے جاب، کافی وقت ہو گیا ہے، تمہیں نوکری مل جانی چاہیے۔ اٹ از اباؤٹ ٹائم یو گوٹ اے جاب، کافی وقت ہو گیا ہے، تمہیں نوکری مل جانی چاہیے۔ اٹ از رائٹ ٹائم یو گوٹ میریڈ، یہ صحیح وقت ہے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ اٹ از رائٹ ٹائم یو گوٹ میریڈ، یہ صحیح وقت ہے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ نوٹ، اوپر کے دونوں اسٹرکچرز میں سے ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، لیکن پہلے والے میں ٹو لگا ہے اور معنی بھی الگ ہیں، دوسرے والے میں ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوا ہے اور معنی بھی بدلے ہیں، اور پہلے والے میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تعبیر نمبر 20، دا کوز آف، جس کا مطلب وجہ، سبب۔ نو کوز فور، نو کوز فور، جس کا مطلب کوئی وجہ نہیں۔ جب ہمیں بولنا ہو کہ ایک کام دوسرے کام کی وجہ تھی، تو اس کے لیے دا کوز آف کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کہنا ہو کہ کسی کام کی کوئی وجہ نہ تھی، تو اس کے لیے نو کوز فور کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اے مین واز دا کوز آف دیٹ کوائرل، اس لڑائی کا سبب ایک آدمی تھا۔ اے مین واز دا کوز آف دیٹ کوائرل، اس لڑائی کا سبب ایک آدمی تھا۔ پیٹرول واز دا کوز آف دیٹ وار، پیٹرول اس جنگ کی وجہ تھی۔ این ایکسیڈنٹ از دا کوز آف ہز ڈیتھ، اس کی موت کی سبب ایک حادثہ ہے۔ این ایکسیڈنٹ از دا کوز آف ہز ڈیتھ، اس کی موت کا سبب ایک حادثہ ہے۔ دا کوز آف ہر ڈیورس از ڈرنکنگ، اس کے طلاق کی وجہ شراب نوشی ہے۔ دا کوز آف ہر ڈیورس از ڈرنکنگ، اس کے طلاق کی وجہ شراب نوشی ہے۔ دیر از نو کوز فار ڈیورس،
طلاق کی کوئی وجہ نہیں. دیر از نو کوز فار انمیٹی. دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ آپ کو جو اوپر نظر آ رہا ہے بلیک لائن میں، یہ اس کا اسٹرکچرز ہیں. دیر واز نو کاز فار کوئرل. جھگڑے کا کوئی سبب نہیں تھا. دیر واز نو کاز فار کوئرل. جھگڑے کا کوئی سبب نہیں تھا. دیر واز نو کاز فار ابسینس. غیر حاضری کی کوئی وجہ نہیں تھی. تعبیر نمبر 21. ڈے آفٹر ڈے. دن بدن یا دن پر دن. ایسے جملوں میں آفٹر سے پہلے اور بعد ایک ہی جیسا کوئی ناؤن لکھنا ہے، پھر آگے کوئی ورب کا ذکر کرنا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے. ڈے آفٹر ڈے رولڈ آن. دن پر دن گزرتے گئے. سٹی آفٹر سٹی واز واشڈ اوے. شہر کا شہر بہہ گیا. جنگل آفٹر جنگل کٹ ڈاؤن. جنگل کا جنگل کٹ گیا. ولیج آفٹر ولیج واز برنٹ. گاؤں کا گاؤں جل گیا. ریوارڈ آفٹر ریوارڈ ریسیوڈ. انعام پر انعام ملتا گیا. تعبیر نمبر 22. ایچ اینڈ ایوری اسٹریٹ. اس کا مطلب گلی گلی. دیر از اے نوائز ان ایچ اینڈ ایوری اسٹریٹ. گلی گلی میں شور ہے. دیر از اے نوائز ان ایچ اینڈ ایوری اسٹریٹ. گلی گلی میں شور ہے. دیر از ہیپینیس ان ایچ اینڈ ایوری ہوم. گھر گھر میں خوشی ہے. ہی لیڈس می ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. وہ قدم قدم پر میری رہنمائی کرتا ہے. ہی لیڈس می ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. وہ قدم قدم پر میری رہنمائی کرتا ہے. ایچ اینڈ ایوری چائلڈ از ہنگری. بچہ بچہ بھوکا ہے. ایچ اینڈ ایوری چائلڈ از ہنگری. بچہ بچہ بھوکا ہے. تعبیر نمبر 23. ٹیچر آف ٹیچرز. استادوں کا استاد. ہی از اے ٹیچر آف ٹیچرز. وہ استادوں کا استاد ہے. اللہ از اے کنگ آف کنگز. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اٹ از میڈیسین آف میڈیسینس. یہ دواؤں کی دوا ہے. خالد از اے ڈاکٹر آف ڈاکٹرز. خالد حکیموں کا حکیم ہے. احمد از اے پوئٹ آف پوئٹس. احمد شاعروں کا شاعر ہے. آئی ایم این ایکسپرٹ آف ایکسپرٹس. میں ماہروں کا ماہر ہوں. آپ حضرات کی خدمت میں یہ اہم تعبیرات پیش کر دی گئی ہیں. آپ ان کی مشق کریں، پریکٹس کریں، اور جو احباب چینل پر نئے ہیں اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.